السلام علیکم دوستو، جیفر جرنلزم کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں خادم حسین رضوی کے بارے میں کہ کیا خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی، جن کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، کیا وہ تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اپنے مقام پر برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا نئے سربراہ سعد حسین رضوی اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ خادم حسین رضوی کی جگہ لے سکیں؟ نئے سربراہ سعد حسین رضوی کن خوبیوں کے مالک ہیں؟ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل جیفر جرنلزم نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ خادم حسین رضوی لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، بیٹا جان نشین مقرر۔ مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کو پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کارکنان سمیت ہزاروں افراد کی موجودگی میں ادا کر دی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی جمعرات کو 55 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ منٹو پارک، جو کہ اب گریٹر اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے، میں ان کی نماز جنازہ کے موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے وہاں پہ شرکت کی۔ اگر پارک کے اندر اور باہر کا جائزہ لیا جائے تو تمام نامہ نگاروں کے مطابق وہ پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اس دوران میٹرو سروس بھی معطل رہی اور ان کی نیت ایمبولینس میں آزادی انٹرچینج تک لائی گئی۔ نماز جنازہ سے قبل اعلان کیا گیا کہ جماعت کی مجلس شورا نے خادم حسین رضوی کے بڑے صاحبزادے سعد حسین رضوی کو ان کا جانشین مقرر کیا ہے۔ سعد رضوی نے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور شرکاء سے ان کا مشن جاری رکھنے کا حلف بھی لیا۔ تحریک لبیک کے نئے سربراہ سعد حسین رضوی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے یا پھر اپنا سکہ چلائیں گے، یہ اہم ہوگا۔ اہم رپورٹ اور اطلاعات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے سابق سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا تحریک لبیک کے نئے سربراہ سعد حسین رضوی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے یا پھر باقی مذہبی جماعتوں کی طرح چلائیں گے یا پھر اپنا سکہ جما سکیں گے۔ جی ہاں دوستو، تحریک لبیک کے لیے یہ اب ایک اہم وقت ہے اور اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نئے سربراہ اس جماعت کو کس طرح چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بحث بھی زور پکڑ رہی ہے کہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد کیا یہ جماعت اپنا وقار اور معیار بھی برقرار رکھ پائے گی یا پھر یہ جماعت ایک علامتی جماعت بن کر رہ جائے گی۔ اس جماعت کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں اپنی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن نئے سربراہ سعد حسین رضوی پر اس وقت بھاری بوجھ ہوگا دوستو۔ جی ہاں دوستو، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے مرحوم سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی کم و بیش 4 سالہ سیاسی زندگی نے ریاست پاکستان پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ اب ان کی وفات کے بعد یہ سوال فطری طور پر جنم لے رہا ہے کہ ان کی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا یہ جماعت ایسے ہی پاکستان بھر میں بالعموم پنجاب میں بالخصوص شدت پسندانہ رجحان والے مذہبی نظریات کو فروغ دے کر ملکی معاشرت اور سیاست پر اثر انداز ہوگی، یا پھر اس کا بھی ان کی ماضی کی سیاسی جماعتوں کی طرح حشر ہوگا جو اپنے قائدین کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد ماضی کا قصہ پرینہ بن گئی؟ جی ہاں دوستو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں کسی ایک خاص شخصیت کے اوپر وجود میں آتی ہیں، اس شخصیت کے بعد وہ سیاسی جماعتیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ اب یہی باتیں اس PLP کے متعلق ہو رہی ہیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی کے بعد اپنا وجود برقرار رکھی رہی؟ اگر ہم ویسے بات کریں، آج لاہور میں خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کے موقع پر ان کے بیٹے سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کا مشن جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا
اور اس بات کا بھی عزم کیا ہے کہ وہ اپنے والد کے نظریات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد تحریک لبیک کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ تحریک لبیک کے نئے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند اجمند سعد حسین رضوی لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو غفار میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طالب علم تو ضرور ہیں لیکن وہ اس مدرسے کے محتمم بھی ہیں اور بہت کامیاب محتمم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اپنے والد محترم کی موجودگی اور غیر موجودگی میں مدرسے کے سارے انتظامات خود سر انجام دینے کے لیے بھی ماہر تھے اور عادی بھی تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سعد حسین ہی رضوی تھے جو اپنے والد کی رہنمائی فرماتے تھے اور ان کے اسکرپٹ رائٹر بھی تھے۔ جی ہاں دوستو، خادم حسین رضوی جو تقریریں کرتے تھے وہ ان کے یہ بیٹے سعد حسین رضوی لکھتے تھے، جو اب تحریک لبیک پاکستان کے نئے سربراہ ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی اپنے فرزند اجمند سے بہت زیادہ مشاورت بھی کرتے تھے اور کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے پچھلے 3-4 سال سے اپنے اس بیٹے کو قیادت کے لیے بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک کے تمام فیصلوں میں سعد رضوی کی مشاورت اور پھر رضامندی کو سادہ سمجھتے تھے۔ سعد حسین رضوی پچھلے 3-4 سال سے عملی طور پر تحریک لبیک کے تنظیمی امور چلا رہے تھے، اور ان کے لیے جماعت کو چلانا کوئی نئی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ اکثر معاملات کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور خود ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے والد کے محترم کی طرح شاعری سے بھی خصوصی محبت رکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جدید دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے بھی خوب واقف ہیں اور فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس چلاتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر ان کے مخالفین بھی غمگین ہوئے ہیں، اور اکثر کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کے جہلانہ انداز سے اتفاق نہیں تھا لیکن ان کے مشن سے اختلاف بھی نہیں تھا۔ ان کی ان حالات کی موجودگی میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعد رضوی کو دیگر جماعتوں میں عزت اور ان کے باپ کے مشن کی وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، یہ بات بھی روشن ہے کہ پاکستانی سیاست ہو یا مذہبی جماعتوں کا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ وہ اپنے قائد کے جانے کے بعد پٹری سے اتر جاتے ہیں، لیکن اس جماعت میں اس چیز کا امکان کم ہے، کیونکہ اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حرمت رسول پر بھی جان قربان ہے۔ اس نظریے کو اس جماعت نے اگر تھامے رکھا تو اس جماعت کے سفر اور معاشرے پر اثرات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، ان حالات میں جب ایک طرف حرمت رسول کی وجہ سے تحریک لبیک نے اپنا مشن پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، ان کی ملکی سیاست میں انداز سے اور حکومتی اداروں اور دیگر اہم شخصیات کو بھی اختلاف ضرور تھا، لیکن ان کے مشن سے کوئی اختلاف کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی وفات پر جس طرح ملک کے مقتدر شخصیات، مذہبی رہنماؤں نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، یہی ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی کے متعلق ابھی کچھ خاص کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کے لیے سب سے اہم مرحلہ تب ہوگا جب وہ اس معاہدے پر عمل کروا پائیں گے جو کہ حکومت اور خادم حسین رضوی کے درمیان طے پایا ہے کہ 2 ماہ کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ تعین کرے گا کہ سعد حسین رضوی کیا ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کی کمان صحیح طرح سے سنبھال سکتے ہیں یا نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔